الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی دونوں باتیں ضروری ہیں کہ صبر بھی کریں، کوئی پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، صبر بھی کریں اور اللہ کی مدد حاصل کریں نماز پڑھ کر۔ صرف صبر نہیں، ساتھ نماز بھی پڑھیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قال تعالی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قال تعالی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے دو صفات بہت بڑی عطا فرمائی ہیں جس پر اللہ پاک نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، ایک صبر اور ایک شکر، اور یہ دونوں مومنین کی پہچان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ جب اس پر راحت آتی ہے، خوشی آتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو اس وقت شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس کو آزمایا جاتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ اور یہ دونوں صفات بڑی محمود صفات ہیں اور مومن کی پہچان ہیں۔ کیونکہ یہ بڑا وسیع مضمون ہے، اس لیے صبر کے متعلق میں تھوڑا سا عرض کروں گا، اور اس کے بعد شکر کے متعلق کسی اور موقع پر یا دوسرے جمعے پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ صبر جو ہے یہ ایسی صفت ہے جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ذرا سوچ کر بات کریں۔ دوبارہ اس نے کہا، تیسری بار پھر کہا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو تکلیفوں کے لیے، امتحانوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے تیار رکھیں۔ تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنا اسے صبر سے گزرنا پڑتا ہے،
کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کا ترہ امتیاز صبر تھا، اور سارے صحابہ کرام انہوں نے مشکل وقت میں صبر کر کے دکھایا۔ سارے اولیاء اعظام انہوں نے بھی عین آزمائش کے وقت صبر کیا۔ تو جو صبر کرتا ہے اسے انعام بھی بہت بڑا ملتا ہے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ قرآن پاک نے بھی اسے کھولا ہے، احادیث کے اندر بھی اس کی تفسیر موجود ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ان کے اندر یہ صفات تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ صبر کے 3 شعبے ہیں، اور صبر تینوں باتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز، اپنے نفس کو حرام کاموں سے، ناجائز امور سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے، ایسے کاموں سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، نفس کو روک لینا اور بچا لینا، یہ ایک صبر کا حصہ ہے۔ دوسرا شعبہ، دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے اوامر کو، ہر رکاوٹ کو ہٹاتے ہوئے اللہ کے اوامر کو پورا کرنا۔ نماز کا وقت آ جائے، روزے کا وقت آ جائے، جہاد کا وقت آ جائے، تبلیغ کا وقت آ جائے، اور اللہ کا کوئی بھی حکم ہو اس کو پورا کرنے کے لیے تیار رہنا اور اسے مکمل طور پر اس پر عمل کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ، جب آزمائشیں آتی ہیں، بھوک آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خوشی سے برداشت کرنا، یہ تیسرا شعبہ ہے۔ تینوں باتیں ضروری ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بھی، اس رکوع کے اندر بھی ان باتوں کا ذکر کیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے متعلق خود اللہ پاک نے فرمایا۔ مثلا ایوب علیہ السلام بڑی لمبی بیماری سے گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو پیغمبری بھی عطا کرنی تھی، اور ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کر دی، کیونکہ ان کے حصے میں آ گئی اور ان کی طرف منسوب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنانا تھا، اور اتنی بڑی آزمائش، اکیلے چھوٹی عمر کے، باپ بھی صبر کرنے والا، بیٹا بھی صبر کرنے والا، اور جب اللہ پاک کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں ابا جان، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب ان کے گلے پر چھری رکھی گئی، انہوں نے صبر کا نمونہ پیش کیا، اور باپ نے بھی صبر کا نمونہ پیش کیا۔ یہ ایک بڑی آزمائش تو وہ تھی جب کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت بھی صبر تھا، اور اس سے بھی بڑی آزمائش کہ ایک اکلوتا بیٹا اور بڑی صفات والا بیٹا، انتہائی جمیل اور انتہائی صبر والا، انتہائی عقل مند، ساری صفات اللہ نے عطا کی تھیں، اور اس کے ذبح کرنے کا خواب کے اندر اشارہ ہوا تو انہوں نے بھی فوراً تکمیل کی اور صبر پایا۔ قرآن پاک کے اندر اس بات کو 2 چیزیں ساتھ ساتھ جو آیتیں تلاوت کی گئیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ساتھ، یعنی دونوں باتیں ضروری ہیں کہ صبر بھی کریں، کوئی پریشانی آ جائے،
آزمائش آ جائے، مصیبت آ جائے، صبر بھی کریں اور اللہ کی مدد حاصل کریں نماز پڑھ کر۔ صرف صبر نہیں، ساتھ نماز بھی پڑھیں۔ اور ویسے اگر غور کریں تو نماز جو ہے یہ مکمل، یہ ایک عمل بھی صبر والا عمل ہے، اس کے اندر بھی صبر ہی صبر ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کا حکم پورا کرنا، اور 5 وقت پورا کرنا، اور وقت پر پورا کرنا۔ ان الصلاۃ کانت علی یعنی جیسے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وقت مقرر ہے ہر نماز کا۔ اللہ اکبر! تو یہ خود صبر کا نمونہ ہے، اور یہ صبر سکھاتی ہے نماز۔ کوئی قوم، کئی رکاوٹیں، کئی پریشانیاں، کئی برادری کے، کئی رشتہ داروں کے، لیکن جس وقت اذان ہو جاتی ہے ساری قربانیاں دے کر آدمی اللہ پاک کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ خود اس کے اندر صبر ہے۔ 5 وقت، اس کے اندر کمی بیشی نہیں، اور 5 جماعت نماز ادا کرنا، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھروں کے اندر، اور مردوں کے لیے مسجدوں کے اندر نماز کا ادا کرنا، یہ اس کے اندر بھی صبر ہے، اور پھر اللہ کی مدد مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے قریب جب آدمی ہوتا ہے نا، وہ نماز کی حالت میں زیادہ ہوتا ہے، اور نماز میں بھی جس وقت سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو نماز بھی ایسی پڑھیں جیسے کہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز خضوع کے ساتھ پڑھیں، سکون کے ساتھ پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، اور گویا کہ ایسی عبادت کریں کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ درجہ احسان کی نماز ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے اس طرف آدمی آ جائے کہ صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کرے، پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مدد بھی فرماتے ہیں۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کریں، بے صبری نہیں۔ جیسے کہ کوئی گھر کے اندر تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو فوراً اس پر جب بھی کوئی خبر سنتا ہے آدمی جو ناگوار خبر ہو، اس وقت کیا پڑھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان آیتوں کے اندر بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ خوشخبری بھی ساتھ سنا گئی، کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ درمیان میں یہ شہادت کی بات آ گئی، لیکن بہرحال یہ عنوان چونکہ صبر کا ہے، ساتھ ساتھ ایک آیت چھوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں نیک لوگوں کو، اور یہی آزمائش سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ان آیت کے اندر اس لمبی چوڑی یعنی اس مضمون کے اندر بنیادی طور پر کیا ہے؟ صبر ہے، کہ اللہ پاک تمہیں آزمائیں گے اور آزماتے ہیں کسی چیز سے بھی، خوف دے کر، کوئی پریشانی ایسی جس کے اندر خوف ہے، اور امن دے کر بھی آزماتے ہیں اللہ پاک،
اور بھوک دیکھ کر بھی آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جوع کے اندر اور فاقے آ جاتے ہیں، اس کے اندر بھی اللہ پاک آزماتے ہیں اپنے نیک بندوں کو۔ فاقے کے اندر اللہ اکبر، ایک صحابی وہ مسجد میں ذرا دیر سے آئے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ دیر ہو گئی، آپ دیر سے پہنچے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے گھر کے اندر ایک ہی کپڑا تھا، پہلے میری بیوی نماز پڑھ رہی تھی اس میں، اور پھر اس نے مجھے دیا، میں اوڑھ کر وہ آیا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے ان کے گھروں کے اندر کچھ چیزیں بھجوائیں، تو بیوی نے کہا، مرد کو تانا دیا کہ آپ نے کوئی شکایت تو نہیں کی گھر کی؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بھوک آ جائے، اس کا ذکر بھی نہیں، یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ والجوع ونقص من الاموال والانفس، ان کے مالوں کے اندر بھی کمی کر کے، ان کی جانوں کے اندر بھی کمی بیشی کر کے، یعنی کوئی ایسی آزمائش ڈال کر، والثمرات، اور پھلوں کے اندر بھی اللہ پاک آزمائش ڈالتے ہیں کوئی نقصان دے کر۔ لیکن ان ساری صورتوں کے اندر اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان میں فرق نہیں آتا، پریشان نہیں ہوتے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ میرے بھائیو قرآن پاک ہے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ الحمدللہ ایک بات تو ہمیں بڑی وثوق سے کہنا پڑتی ہے کہ پاکستان کے اندر یہ خودکشی کم ہوتی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان کے ہاں خودکشیاں لانے لگی ہوئی ہیں، اور بے صبری، جب بھی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آئی فوراً خودکشی کر لی۔ یہاں خودکشی نہیں، یہ اللہ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ وبشر الصابرین، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے، آزمائش سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ، کہ ہم اللہ کے ہیں۔ سبحان اللہ، پہلی بات ہیں ہی اللہ کے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ہمیں علاج بتایا گیا، کوئی پریشانی سنیں تو کیا پڑھیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کیا پڑھنا چاہیے جی؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ اس پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں جو آدمی یہ پڑھ لیتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اگر کوئی ایک بات بڑی عجیب فرمائی، ہمارا اسلام جو ہے وہ سراپا رحمت ہے۔ اگر سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 2 سال کے بعد وہ اپنی آزمائش اور تکلیف کو یاد آ گئی، پھر اس وقت دوبارہ پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو اللہ پاک اسے دوبارہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تو کوئی گھر کے اندر یہ تکلیفیں، ہر گھر کے اندر موت بھی ہے، فوت بھی ہے، جی مصیبتیں بھی ہیں، غم بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں یہ اس بات کا عادی بنایا گیا ہے۔ اور دوسرا، یہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ 3 طریقوں سے انسان جو ہے وہ یہ اظہار کرتا ہے، اپنے مصیبت کا اظہار کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے آدمی کے جذبات اٹھتے ہیں، ہاتھ بھی استعمال کرتا ہے، زبان بھی استعمال کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے کہا ایک بات کی اجازت ہے، 2 کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ آنسو بہانے کی اجازت ہے، کوئی بھی دکھ کی بات۔ نبی علیہ السلام کی نواسی، وہ حضرت زینب کی بیٹی، جب ان کا انتقال ہونے لگا نا، تو نبی علیہ السلام کو بلا بھیجا، آپ نے کچھ صبر کی تلقین فرمائی، دوبارہ بلا بھیجا، نبی علیہ السلام نے اٹھایا، جب اٹھایا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم ان کا نام تھا،
جب ان کا انتقال ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگائی، آپ کے آنسو آ گیا۔ تو یہ آنسو آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، جس آدمی کے دل پر اتنا بھی اثر نہیں ہوتا اس کا دل سخت ہے۔ جو ایک صحابی کھڑے تھے، ان کو ابھی پتہ نہیں تھا، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہی ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا تو یہ تو جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا کہ وہ تو سخت دل ہے۔ بہرحال بات سے بات آ رہی ہے، تو یہ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ نہ ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے، اور یہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اپنے رخساروں کو مت پیٹو، اپنے بالوں کو نوچو نہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑو نہیں، اور واویلا نہ کرو، جیسے کہ جاہلیت کے زمانہ میں واویلا کرتے ہیں اور بین کرتے ہیں اور آوازیں نکالتے ہیں، غم کے ایسے اشعار پڑھتے ہیں جو ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا۔ تو یہ ان باتوں پر کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اجازت ہے تو آنکھوں کا استعمال اجازت ہے، صرف رونے کی اجازت ہے، اس سے آگے اجازت نہیں ہے۔ یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام وہ صبر کرنے والے، اور پھر سارے کے صحابہ اور اہل بیت عظام یہ صبر کرنے والے۔ یہ واقعہ جو ہے، واقعہ کربلا، یہ سارے کا سارا صبر، یہ صبر کی یہ ایک داستان ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اس پر صبر کیا گیا اور صبر کے لیے فرمایا گیا کہ صبر کرو اس پر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو میں 3 کام کرتا ہوں۔ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی مصیبت آ سکتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے چھوٹی مصیبت آئی ہے اور چھوٹی تکلیف پہنچی ہے۔ پہلا یہ کام۔ دوسرا کام یہ، دوسری سوچ یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ یقیناً اجر عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بات یہ بات فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کا شکر ہے یہ تکلیف پہنچی میری جان پر یا میرے مال پر، میرے ایمان کو تکلیف نہیں پہنچی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا، میرا ایمان محفوظ ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کا کوئی کاروبار تھا اور ایک جہاز آ رہا تھا، اور کسی نے آ کر بتایا جی وہ آپ کا جہاز آ رہا تھا، اس میں کے اندر آپ کا مال تھا، وہ غرق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اور اس کے بعد دوسری خبر دوسرے دن آئی ہوگی یا کچھ مدت کے بعد آئی ہوگی، دوسری خبر آئی، وہ جو پتہ چلا ہے کہ وہ مال آپ کا حفاظت سے آ رہا ہے اور وہ خبر صحیح نہیں تھی، پھر بھی فرمایا الحمدللہ۔ پوچھا گیا کہ یہ دونوں متضاد باتیں ہیں اور دونوں پر آپ نے الحمدللہ پڑھا، تو آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اصل میں میرے دل کی کیفیت پر میں نے الحمدللہ پڑھا۔ اگر نقصان ہوا، میرے دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں آئی، فرمایا اللہ کی طرف سے نقصان ہے، اور اگر وہ نقصان سے بچ گیا، میرے دل کے اندر زیادہ خوشی نہیں آئی، میں نے سمجھا کہ اللہ نے بچا دیا، تو اس پر میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن پاک کے اندر بڑی عجیب عجیب انعامات ہیں صبر کرنے والوں پر۔ وہ صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی؟ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ہر ناجائز امور سے بچنا، یہ بھی صبر ہے، اور دوسرا ہر اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ کوئی پریشانی اور تکلیف آئے اللہ کی طرف سے، اس پر راضی رہنا اور شکر کرنا اور اسے برداشت کرنا اور یہ سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ یہ تینوں باتیں ضروری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اللہ واللہ یحب الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔
اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، بے صبر نہیں۔ یہ ایمان کی علامت ہے صبر، یہ بات یاد رکھیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک بڑی عجیب بات اس سے بھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی پورا بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے، یعنی اس کی اعداد و شمار نہیں ہے جو اللہ نے عطا فرمانا ہے کن لوگوں کو، بغیر یعنی صبر کرنے والوں کو۔ اور ایک جگہ بڑی عجیب بات فرمائی، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو دگنا اللہ پاک انعام عطا فرماتا ہے۔